سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اسلام کی مخالفت میں اس کا رستہ روکنے کے لیے یہود نے مختلف نفسیاتی چالیں چلی. ایک سازشی قوم ہے، ان میں ان کے ساتھ جو منافقین تھے مدینے کے اوس اور خزرج میں سے، عبداللہ ابن ابی کی جو ساتھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ان کا ملنا جلنا اور آپس میں پھر وہ فیڈ بیک لیا کرتے تھے ایک دوسرے سے. ایک بڑا کارآمد نفسیاتی حربہ ہے اور بہت خطرناک ہے کہ آپ اگر کسی جماعت کی ٹانگیں کھینچنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں شامل ہو جائیں، سال 2 سال خرچ کریں، وہاں کوئی مقام حاصل کریں آپ، اور اس کے بعد آپ اعلان کر دیں کہ نہیں جی یہ تو بالکل ہی، یہ تو میں گیا ہوں اور میں نے بڑی محنت کی اور میں نے بڑے خلوص کے ساتھ، لیکن یہ کہ ان میں یہ خرابی. اب لوگ آپ کی بات پر اعتماد کریں گے، اس لیے آپ اخباروں میں تنقید نہیں کر رہے، آپ باہر سے نہیں کر رہے، آپ اندر گئے ہیں، آپ نے وقت دیا، آپ نے پیسہ دیا، اعانت کی آپ نے، اور پھر آپ نے کہا کہ جی میں مطمئن نہیں ہوں. یہ سب سے کارآمد حربہ ہوتا ہے، اور آل عمران میں اس کو بیان کیا گیا. وقال طائفة منهم آمنوا بالذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وجہ النہار، دن کا ایک حصہ، بگننگ، اس کی سٹارٹنگ جو ہے، ایک اینڈ اس کا ہوگا. ایمان لیا، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ جن کا انہیں یقین تھا نا کہ یہ پکے مرتاد ہیں، یہ ان کا خطرہ کوئی نہیں اس طرف جانے کا، انہوں نے کہا کہ تم ایمان لے آنا، اور بعد میں تم کہنا کہ جی ہم نے بڑے خلوص سے ہم گئے تھے، برادری بھی چھوڑ دی تھی ہم نے، بڑا پریشر بھی جو ہے اس کو فیس کیا ہم نے، لیکن یہ کہ یہ واقعی اس دین میں کچھ نہیں رکھا ہوا، تو اس کے نتیجے میں لعلہم یرجعون، ان میں سے بھی کچھ کے دل کھٹے ہو جائیں گے. یعنی تم خالی نہیں نکلو گے، 2-4 لے کے ہی نکلو گے تم. یعنی اللہ پاک نے ان کا منصوبہ بیان بتا دیا کہ ان میں سے کچھ یہ سوچ رہے ہیں، انہوں نے پلاننگ کی اور اللہ نے ادھر بتا دیا، تاکہ اس کا اگر بعد میں وہی نازل ہوتی کہ انہوں نے یہ کیا تھا تو پھر اس کا وہ اثر نہیں ہونا تھا. پہلے بتا دیا کہ ان میں سے یہ پلاننگ ہو رہی ہے، ان میں سے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سازش کے تحت ہو، اس لیے اس کے پھر جانے کا بے اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں بھی انہوں نے یہ کیا کہ وہ آ کے بیٹھتے اور مسلمانوں سے یا مخلص جو مومن تھے ان سے زیادہ توجہ سے بات کو سنتے. ان میں سے اگر کوئی بولتا تو اس کو کہتے غور سے سنو، اور جب بات ختم ہوتی تو کہتے یار انہوں نے کہا کیا ہے. اب وہ مسلمانوں کو پتا کہ انہوں نے بڑے غور سے سنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں لگا. اب وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کو نبی کی بات سمجھ نہیں لگی ان کو دوسروں کی کیا لگے گی. پھر وہ سوال اٹھاتے تھے، نبی سے تو بحث نہیں کر سکتے تھے نا. جب مسلمان سے پوچھتے تھے ماذا قال آنفا، ابھی صاحب نے کیا خطبہ دیا یار، ہمارے تو سر کے اوپر سے گزر گیا.
اب مسلمان اس کو سمجھانے کی، مسلمان سے وہ کراس کویسچن کرتے اور اس میں کوشش کرتے کہ اس کا دل کھٹا کر دے، وہ اپنا شک جو ہے وہ اس کے دل میں بھی ڈال دے. یہ ان کا طریقہ واردات تھا. اچھا، سورہ توبہ میں بیان کیا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا. جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایوکم زادتہ ہذہ ایمانا، ہاتھ کھڑے کرو بھائی تم میں سے کس کس کا ایمان اس سورت نے بڑھا دیا. آپ دیکھیں اٹھے نا باہر نکلے، سنی تلاوت سنی باہر نکلے تو روک لی. اچھا تھے تو وہ بے تکلف نا، سالوں سے صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے. وہ نئے تو مکے والے آئے تھے نا، مہاجر تو وہ تھے. ان کی آپس میں بچپن میں یہ سارے لنگوٹیے تھے تو بڑی بے تکلف وہ روک لیتے. ہاں بھائی جنے ہو، ہاتھ چکو بھائی کیڑے کیڑے دا ایمان ودیا ہے، ذرا نبض دسی بھائی تیرا پتہ چلے گی. یہ کیا ہے کہ ایک سنجیدہ بات کو مذاق میں اڑا دے. اس لیے شریعت میں یہ جو مذاق کرتے ہیں لطیفوں کے لیے بہت ساری گراؤنڈ موجود. گھریلو فیملی پہ بنا لیں آپ، معاملات پہ بنا لیں اور بزنس پہ بنا لیں، لیکن یہ کہ دین کو لطیفے بنانے کے لیے مت چنیں آپ. یہ بڑا خطرناک پہلو ہے. ذرا سی بات انسان کو دین سے پھیر دیتی ہے، اللہ کی نظروں سے گرا دیتی ہے، عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے، جنت سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتی ہے. اوائڈ کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ایکم زادتہ ہذہ ایمان. اچھا جو ادھر بات ہو رہی ہے یہ آپس میں تبصرے کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ یار واقعی یہ بات کو سن رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں نا، اب میں درس دے رہا ہوں، کوئی بندہ ڈائری لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ لکھ رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ اعتراض ہی لکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے گالیاں لکھ رہا ہوں کہ پکا وہ ابھی مرتد ہو گیا. یہ میں یہ سمجھوں گا، آپ یہ سمجھیں گے. سب سے زیادہ توجہ جو ہے اس بندے نے دی ہوئی ہے بھائی، نوٹ کر رہا، پوائنٹ نوٹ کر رہا ہے. اچھا یہ ان کی چال تھی کہ سنتے، دوسروں کو چپ کراتے، آپس میں گش گش کرتے. حضور نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ الگ الگ آپ یہاں بیٹھ جائیں اور آپ یہاں بیٹھ جائیں. اب نہیں اٹھ نہیں رہے، یعنی وہ توڑنے کے لیے نا. ایک منافق ہے، آپ نے دیکھا نا موٹر کی جو بائنڈنگ ہوئی ہوتی ہے درمیان اس کی ایسولیشن آپ نے دیکھا تاکہ شارٹ نہ کرے. وہ ساتھ ساتھ لگی ہوتی ہے لیکن درمیان میں پتلی سی ایسولیشن ہوتی ہے، انسولیشن کہتے ہیں. اچھا اسی طرح حضور نے کیا کیا، ایک منافق ایک مومن، پھر منافق پھر مومن، تاکہ یہ جب بندہ درمیان میں بیٹھا ہو تو پھر وہ سرگوشیاں نہیں چلتی نا. تو انہوں نے وہ نہیں مانے. ایمان والوں سے اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، اے ایمان والو جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں کھلے ہو کے بیٹھو، دور دور ہو جاؤ، فافسحوا کھلے ہو جاؤ، اللہ تمہارے دل کھلے کرے. یفصح اللہ بینکم. واذا قیل انشزوا فانشزوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ. نبی جب تمہیں کہے کہ اٹھ جاؤ تم وہاں سے وہاں بیٹھو. فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ تم اٹھو گے نہیں، اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا اس سے. تو یہ ان کی چالیں تھیں کہ جی یہ کس نے کیا ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہ وہ چیز ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کان لگا کر آپ کی، یسمع نہیں یستمع، جو قرآن کے بارے میں حکم دیا گیا نا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اپنے کان اس کو دے دو، غور سے سنو، اسی کو سنو. ان میں کچھ ایسے من یستمع الیک، بڑے غور سے آپ کی توجہ سنیں گے، لیکن یہ ساری ایکٹنگ ہوگی. حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے باہر نکلیں گے، قالوا للذین اوتوا العلم، کہیں گے ان سے، اور کہا انہوں نے ان سے جن کو علم دیا گیا. دیکھیں حضور کیا دے رہے تھے، علم. تو مجلس اس میں یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ پاک نے نفی کر دی کہ انہیں علم نہیں ملا. انہوں نے کہا ان کو کہ جن کو علم دیا گیا، جنہوں نے اخذ کیا. دیکھنا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک بلوٹوتھ سے دوسرے بلوٹوتھ پہ کوئی فائل بھیج رہا ہے، میں بھی پاس بیٹھا ہوں لیکن میرے موبائل پہ نہیں آ رہی ہوں کیونکہ میں نے اوکے نہیں کیا اس کو. تو وہ مومن اخذ کر رہا ہوتا رہا، ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ خالی بیٹھے ہوتے تھے. اس لیے کہا گیا کہ قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا،
کہ انہوں نے ابھی ابھی کیا فلسفہ بگاڑا ہے یار، ہم نے تو بچپن سے نہیں سنا، ماں باپ سے نہیں سنا، تم نے کہیں سنا یہ بات؟ تمہاری سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اللہ پاک نے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جب بیٹھے ہوں گے، فیصلے ہو چکے ہوں گے، تو اپنی اپنی جنتوں میں جانے سے پہلے ایک لاؤنج ہوگا، ٹرانزٹ لاؤنج، جس میں سارے مومن بیٹھیں گے، انتظار کر، وہاں سے پھر اپنی اپنی فلائٹ ان کی ہوگی، اپنی اپنی جنت میں چلے جائیں گے وہاں سے۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک فیصلے ہو رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ٹولیوں کی ٹولیاں آ رہی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپس میں پھر ان کے جو ڈائلاگز ہوں گے وہ اللہ پاک نے قرآن میں کوٹ کیا ہمارا یقین بڑھانے کے لیے کہ وہ ایک فزیکل دنیا ہے۔ قال قائل منہم انی کان لی قرین، یار میرا ایک جگری یار تھا۔ قرین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو الگ نہ کیا جا سکے، آنکھ کا قرینہ آپ نے فٹ ہے، وہ قرین۔ انی کان علی قرین، میرا ایک لنگوٹیا یار تھا، میرا ایک جگری یار تھا۔ یقول اانک لمن المصدقین، وہ مجھے کہا کرتا تھا کہ یار تو بھی یہ بات سچ مان لیتا ہے؟ یہ تو چلو بکریاں چرانے والے، تو کیمسٹری پڑھا ہوا ہے بھائی، تو کیمسٹری پڑھاتا ہے، تو تیری سمجھ میں بھی یہ بات لگ جاتی ہے کہ بندے مر جائیں گے، پھر مٹی ہو جائیں گے، کیڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گی، پھر گوشت چڑھ جائے گا ان پر، اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ یار یہ تو بچوں والی کہانی ہے، ان لوگوں کو تو خوش رکھنے کے لیے نہ کیا ہوا۔ انکا، انتا نہیں، انکا، یہ شدید ریو، کیا تیرے جیسا بندہ بھی لمن المصدقین، اس کی تصدیق کر رہا ہے؟ ڈو یو بلیو اٹ؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمدینون، پھر ہم اٹھائے جائیں گے اور بدلے دیے جائیں گے ہم ان اعمال کے۔ وہ جب یہ بات کہے گا تو آواز آئے گی، جیسے ٹرانسلیٹ میں آتی ہے نا، فلاں فلائٹ نمبر فلاں ریڈی پلیز پروسیڈ ٹو دا گیٹ نمبر فلاں فلاں فلاں، ایسے آواز آئے گی۔ قال هل انتم مطلعون، جس بندے کا یہ ذکر کر رہا ہے اس بندے کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہر بندہ دیکھنا چاہتا۔ انکم لمطلعون، مطلع ہوتا ہے مباشرتاً لائیو کسی کو دیکھنا۔ فطلع، تو اچانک کیمرہ شروع ہو جائے گا چلنا، جناب علیہ وہ آ جائے گی اس کے۔ فطلع، تو وہ لائیو جو ہے وہ براڈ کاسٹ ہونا شروع ہو جائے گا، وہاں سے نشریات شروع ہو جائیں گی جہنم سے۔ فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، وہ اس بندے کو جہنم کے وسط میں غوطے کھاتا ہوا کھولتے پانی میں دیکھے۔ تو سب سے پہلے اسی بندے کے منہ سے نکلے گی وہ، اور وہ نکلے گی ایسے کہ جیسے آپ کے ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے وہ جو نامہ نگار ہوتا ہے وہاں گولی مار میں آپس میں وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلے گا تاللہ تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے برباد کرنے لگا تھا۔ یعنی وہ دیکھ کے کہ اگر میں اس کی بات مان لیتا تو میں بھی آج وہاں ہوتا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلے گا تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے رب کا انعام نہ ہوتا میرے اوپر تو میں بھی محضرین، میں بھی وہاں حضور حاضر ہوتا وہاں تیرے ساتھ اس کھولتے پانی میں، اس لیے کہ ہم دونوں جہاں جاتے تھے اکٹھے ہی جاتے تھے۔ تو جوش ملی آبادی جیسے ملحد کا شعر ہے۔ یہ کسی زمانے میں بڑا مذہبی بندہ تھا، تبلیغی جماعت میں بھی جایا کرتا تھا، امامہ سر سے اترنے نہیں دیتا تھا، پھر جب مکرا تو خدا کے وجود سے ہی مکر گیا۔ اس کا ایک شعر ہے کہ کوئی کمی نہ کی تھی دلے بے قرار نے، مجھ کو بچا لیا میرے پروردگار۔ دیکھیں شعر دیکھیں اور بندہ دیکھیں، وقت کا کوئی بندہ عجیب مشینری ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی کنفرم نہیں کہہ سکتے۔ نیک کو بد بنتے، بد کو نیک بنتے۔ کوئی کمی نہ کی تھی دل بے قرار نے، وہ یہی اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نے تو کوئی کمی نہیں کی تھی، مجھ کو بچا لیا میرے پروردگار نے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین، کیوں سرکار ہم مرے نہیں تھے؟ افما نحن بمیتین، اور یہ جو آج ہو رہا ہے یہ عذاب حق ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر وہ سکے گا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہ وہ بڑی کامیابی ہے کہ میں بچ گیا اور تو وہاں پھنسا ہوا۔
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے سیل کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ بلاک کر دیا ہے۔ جب آپ کسی کو بلاک کرتے ہیں نا تو نہ آپ اس کا کمنٹ سن سکتے ہیں نہ وہ آپ کا کہیں پڑھ سکتا، ڈھونڈے سے نہیں ملتا۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ بلاک۔ نہ وہ ان کی سنتا ہے، جب وہ فرشتوں سے کہیں گے نا یدعو ربکم، اپنے رب سے یہ بات کو وَيَوْمَ يُحْشَرُ الَّذِينَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ النَّاسُ، جس دن سارے لوگ اکٹھے ہوں گے اور ملائکہ بھی ہوں گے وہاں پہ، تو وہ ان سے کہیں گے ادعوا ربکم ان یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے کہو تم فرشتے ہو، تمہارے کہنے سے ایک دن عذاب نہیں ٹال سکتا، میں ذرا سو تو لوں نا، ایک دن عذاب ٹال دے۔ قالوا ولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہارے حصے کے رسول تمہارے پاس آئے نہیں تھے اللہ کی بینات لے کر؟ قالوا بلا، کیوں نہیں آئے تھے؟ قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کہا پھر پکارتے رہو، کافروں کی دعا کبھی ٹھکانے پر نہیں جاتی۔ کیوں؟ اللہ نے بلاک کر دیا، وہ نہ اللہ ان کی سنتا ہے نہ وہ پھر اللہ کی سنتے ہیں، نہ کہیں اللہ کو پا سکتے ہیں۔ ہدایت والی جگہ سے گمراہی ملتی ہے انہیں، یہ ہے وہ چیز۔ طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے کیا کیا؟ اپنی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے۔ جب ٹارگٹ لیس ہو گئے، جب بچہ اسکول سے بھاگ جاتا ہے تو پھر اس کا ٹارگٹ ختم ہو جاتا ہے، پھر جس طرف اس کا منہ، جو خیال ذہن میں آئے وہ ادھر چلا جاتا ہے، چلو جی فلاں جگہ چلتے ہیں، چلو جی بیر کھاتے ہیں جی، چلو جی فلاں گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، پھر وہ منہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدف کے بغیر، ان کا ہدف کوئی نہیں، اب اپنی خواہشوں کے غلام۔ والذین اہتدوا، اور وہ جنہوں نے ہدایت پائی، ہدایت اخذ کی، ہدایت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے تھے۔ زادہم ہدی، اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ بات پہلے بھی اللہ پاک فرما چکے ہیں کہ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، سورہ مریم میں اللہ پاک نے ان کی ہدایت میں زیادتی کر دی جنہوں نے ہدایت، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، جنہوں نے ہدایت پا لی اللہ نے ان کی ہدایت میں برکت دی اور اپنی طرف سے ڈالا اپنا حصہ۔ یہ ہے اصل میں کمبینیشن، اللہ نے ایسا ڈالا بڑھ گئی، انہوں نے عمل کیا اور اللہ نے ڈالی، انہوں نے عمل، ان کی طرف سے عمل ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ادھر جب عمل نہیں ہوتا اضافہ ختم ہو جاتا۔ بھائی پیٹرول تب جائے گا نا آگے جب آگ پیچھے وہ جلے گا تو ڈال ہی نہیں رہا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جتنی ہدایت جتنی بھی ملی ہے اتنی سے آپ عمل کر لیں، اس کو جلا دیں، اس کے نتیجے میں ایک تحریک پیدا ہوگی، سوسائٹی تبدیل ہوگی۔ جب پیٹرول جلتا ہے ایک شور اٹھتا ہے، گاڑی کا انجن چلتا ہے، منزل طے ہوتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہدایت تو یہ کام کرتی ہے نا، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ پاک ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ بات قوم سمود کے بارے میں بھی کہا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، جہاں تک تعلق ہے سمود کا تو ان کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی۔ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو ہدایت پر۔ اندھا پن کیا کہ ایک بندہ جا رہا ہے آگے کنواں ہے، اس کی اپنی آنکھیں کام نہیں کر رہی، کوئی بندہ سے کہتا حافظ جی آگے کنواں ہے، اب حافظ جی اس کی بات مانتے نہیں تو کیا ہوگا؟ کنویں میں گریں گے۔ یہ وہ بات ہے کہ انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، فاستحب العمی علی الہدی، انہوں نے گائیڈنس کی بجائے اندھے پن کا رویہ اختیار کیا۔ فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون، پھر وہ ذلیل کر دینے رسوا کرنے والے عذاب نے ان کو پکڑ لی۔ اسی طرح آخرت کے معاملے میں ہم اندھے ہیں، ہمیں اس میں ماننے میں کوئی دقت نہیں، نام کیمسٹری سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جی ہم مریں گے اور پھر فلاں فارمولہ اپلائی ہوگا اور پھر ہمارا گوشت بننا شروع ہو جائے گا اور پھر ہماری ہڈیاں زمین میں چلی جائیں گی، جڑیں نکلیں گی، ہم باہر نکلیں گے، پھر ہم کسی طرح بھی اس کو آپ کی لیبارٹری میں ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے، اسی لیے ہم کو ایمان کا کہا گیا، کسی پر یقین کرنے کے لیے کہا گیا۔
آپ دیکھیں نا، ماں باپ جب دعا پلاتے ہیں بچے کو، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فارمولا کیا ہے اس کا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، وہ سب کچھ ماں باپ پر چھوڑ دیتے. کڑوی بھی ہو تو اسے یہ پتا تھا کہ زہر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پلانے والا ماں یا باپ کا ہاتھ ہے. کسی حکم کو ماننے میں تکلیف بھی ہو تو مومن کی یہ پتا ہوتا ہے کہ اس میں میرا بھلا ہے، اس لیے کہ ادھر دونوں رحیم ہیں، دونوں کریم ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تمہارے پاس وہ رسول آئے کہ جو حکم تمہارے لیے مشکل ہوتا ہے وہ ان پہ بڑا گراں گزرتا ہے، وہ رو رو کے اللہ سے ڈسکاؤنٹ مانگتے. حریص، لالچی ہیں، اپنے لیے نہیں، علیکم، تمہارے بارے. جو نعمت میرے پاس دیکھتے ہیں اڈا لگا لیتے نہیں میری امت کو دے دیا. اس سے زیادہ اور کیا رحمت ہوگی؟ یعنی اگر اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 باپوں سے زیادہ امت سے پیار کرتے. نبی نے کوئی بار نہیں ڈالا، اللہ پاک نے تعریف کی ہے. یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ نبی بوجھ ہٹائے گا ان سے اور ان کے توق اور زنجیریں کاٹ دے گا، بیڑیاں کاٹ دے گا جو وقت کے علماء نے آج بھی آپ سنت کی طرف پلٹ آئیں، ہر چیز آسان ہو جائے گی، شادی بیاہ آسان ہو جائیں گے، معاملات نکھر جائیں گے، سب کو پتہ کون کس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اپنی اپنی پہ زیادتی سے رجوع کر لیں آپ، وہ آپ کے ہاتھ میں ہے نا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وکیل کریں، عدالت میں جائیں، جج کے پاس جائیں، 10 20 سال مقدمے لڑتے رہیں. آپ مان لیں میں مجھ سے غلطی ہوئی، اتنی ساری بات. تو ہدایت کو جب تک پریکٹس نہ کیا جائے، صرف علم کی بنیاد پر اس میں اضافہ نہیں ہوتا. گاڑی ایک بندہ لائسنس لے لے، بڑی محنت سے اس نے 5 سال ٹرائیاں دیتا رہا، لی پیسے خرچ کیے اس کے بعد اگر وہ گاڑی نہیں لیتا ہے تو جس کو مرضی ہے وہ دکھائے کہ 10 سال میرا پرانا جی لائسنس ہے، 20 سال پرانا لائسنس ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. آج گاڑی نکالے گا مار دے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اس گاڑی لی، گاڑی چلائی بھی ہے، اس لیے کیا وہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ کیوں مانگتے ہیں وہ؟ کہ میرا سرٹیفکیٹ لے کے گھر بیٹھ گئے تھے یا کوئی کام بھی کیا ہوا، کوئی گاڑی چلائی بھی ہے تم نے؟ وہ ایکسپیرینس جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے اس ہدایت کو، اللہ پاک اپنا حصہ نہیں ڈالے گا اس میں. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اللہ اس میں اس ہدایت میں اضافہ کرے گا اور اس کے نتیجے میں ان کے اندر تقوی پیدا ہوگا. وہ ہدایت ان کے تقوی میں اضافہ کرے گی. تقوی کیا؟ احتیاط میں اضافہ ہو جائے گا. ہدایت جب ملے گی، تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں یہ سوچے گا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اللہ کی حد تو نہیں ٹوٹی، اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. جنت جہنم باز کی باتیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ پاک نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے، اس کے اتنے احسانات ہیں، مجھ سے اگر کوئی ایسی بات ہوگی وہ کیا سوچے گا؟ اس کی نظروں سے ساری رات آپ کوئی آدمی آپ کے ساتھ اچھا کرے، آپ کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس سے بعد میں آپ کو احساس ہو کہ یار اس نے مائنڈ نہ کیا ہو اس بات، آپ کو ساری رات نیند نہیں آتی جب تک آپ ایکسپلینیشن نہ دے لیں کہ یار آپ نے شاید مائنڈ کیا ہوگا، وہ میں نے اس کنٹیکسٹ کے اندر وہ بات کی تھی اور اب آپ اس کو مطمئن کر کے وہ مطمئن ہوگا، ورنہ ساری رات اسے خفگی رہے گی کہ یار وہ کیا سوچے گا، میں کیسا انسان ہوں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میرا رب کیا سوچے گا، میں کیسا انسان ہوں، میرے ساتھ اس کا کرنا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں پلٹ کر. یہ سوچ اگر پیدا ہو جائے بندے کے اندر تو سارے معاملات درست ہو جاتے. اپنا مفتی خود بندہ بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے اندر جس طرح ہر گاڑی کے اندر اپنا گیج ہے نا، وہ ٹیمپریچر دکھاتا ہے، میری گاڑی کا گیج آپ کی گاڑی کے کام نہیں آ سکتا، اسی طرح ہر بندے کے اندر اس کا اپنا مفتی بیٹھا ہوا ہے. وہ جو فتویٰ لینے گیا نا کسی مفتی کے پاس، وہ بھی اس مفتی کا پریشان کیا ہوا گیا ہے، اس نے اندر خارش کی ہوئی ہے، خلش مچائی ہوئی ہے، وہ مطمئن نہیں ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ اس سے باہر کسی بڑے مفتی سے اس کو ایسی ڈوز دلا دے کہ یہ چپ کر جائے، اس کا منہ بند کرے، بس ایویں خواہ مخواہ ساری راتوں میں نیند نہیں ہے. دیکھا نا مولوی صاحب نے وہی بات کہی ہے کہ نہیں کہی جب میں نے کہی تھی، یہ اپنے مفتی کے منہ پر چپیڑ ہے. حضور نے فرمایا وَلَوْ يُفْتِيكَ وَلَوْ يُفْتِيكَ وَلَوْ يُفْتِيكَ، اگرچہ تمہیں باہر کا مفتی فتویٰ دے
اگرچہ تمہیں باہر کا مفتی فتویٰ دے، اگرچہ باہر کا مفتی تمہیں فتویٰ دے، لیکن فتویٰ تیرے اپنے ضمیر کا صحیح ہوگا اور تجھ سے گرفت تیرے ضمیر کے مطابق ہوگی، اس لیے کہ تو باہر والوں کو الفاظ سے دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آتاہم تقواہم۔ اچھا، اب یہیں سے آپ اسے دیکھیے، آگے چل کے جب آپ سورہ حجرات میں دیکھیں گے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تقوی کا میں نے ایک فارمولہ بنایا ہے، ایک اصول بنایا ہے، جو اس اصول پر پورا اترے گا اتنا ہم اس کے ماپ کے وہ چیز دے دیں گے۔ پوائنٹس بنتے ہیں نا، آپ جاتے ہیں کیری فور میں تو آپ کے وہ جتنی پرچیزنگ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ وہ نکال کے دے جی 50 درہم کا آپ کا جو ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یعنی آیت شروع ہی ہوئی ہے تو بڑے دھماکہ خیز انداز میں ہوئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ ہم بڑے پڑھے لکھے ہوں گے جی، ہم بڑے ترقی یافتہ ہوں گے جی، ہم راکٹ اڑاتے ہیں جی، ہم جناب مریخ پہ چلے گئے جی، لہذا ہم اللہ رسول سے زیادہ جانتے۔ قیامت تک کے مومنوں کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو کبھی اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ بڑی عجیب بات۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ بات اپنی بدھی میں بٹھا لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں، انہیں کبھی بھی محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے ڈیل نہ کرنا۔ اسی لیے حضور کے چچاؤں نے بھی کبھی یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، ہمیشہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا ہے کہ آپ ہمارے بھتیجے نہیں، اس وقت ہم آپ کے چچا نہیں، ہم آپ کے امتی اور آپ کے تابع دار ہیں، حکم کیجئے ہم سر اتار کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں گے۔ تو وہاں فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دبا لیتے ہیں رسول کے سامنے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے امتحان لے لیا، ماپ لیا کہ یہ کتنا ان کو ایمان چاہیے، کتنی گنجائش ہے للتقوی، تقوی کی۔ تو پتہ چلا کہ جتنا نبی کا ادب زیادہ ہوگا اتنا تقوی کا حجم زیادہ ہوگا، جتنا نبی کا ادب کم ہوتا چلے جائے گا، آپ کا علم بڑھ کے ابلیس جتنا بھی اگر ہو جائے تقوی نہیں ملے گا۔ تقوی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے بھی تکریم کی اللہ نے ایمان نصیب کر دیا اسے، اور جس نے بھی گستاخی کی ایمان نصیب نہیں ہوا۔ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ ابو طالب بڑی خدمت کی انہوں نے اسلام کی، لیکن قبائلی مائنڈ کے ساتھ، یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی، وہ قبیلے کے سردار تھے، اپنے قبیلے کو لیٹ ڈاؤن نہ ہونے دینا یہ ان کی قبائلی ذمہ داری تھی، عصبیت کا تقاضا تھا۔ جیسے عربوں نے کہا تھا نا، ابو سفیان نے قیصر کے دربار میں جب وہ حضور کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور وہ جواب دے رہے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہر جواب پر مجھے یہ پتا چل رہا تھا کہ میں محمد کو بلند کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو پست کرتا چلا جا رہا ہوں، میرا ہر جواب محمد کو چمکاتا چلا جا رہا اور ہم گدلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں گی کہ ابو سفیان جھوٹ بولتا ہے، دیکھیں وہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت کے بڑے ہی برے تھے، فلاں تھا ڈھینگ تھا، جھوٹ کو کتنا برا سمجھتے تھے، اور سچ پر اس لیے حضور نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں جینیٹیکل ہیں۔ بزدلی بھی جینیٹیکل ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ بندہ بہت اچھی تقریریں کرتا ہے لیکن اس کا بلڈ گروپ ایسا ہے کہ یہاں فائر ہو سب سے پہلے وہی چھلانگ لگا بھاگے، جینیٹیکل ہے، لیکن جھوٹ جینیٹیکل نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اندازہ کر لیں ان کی اخلاقیات کا، پوری اسلامی 23 سالوں کی اسلامی تحریک کے اندر انہوں نے عورت ریپ نہیں کی، انہوں نے
ایک دوسرے کی عورت کی عزت نہیں پامال کی. ہم کہتے بہت برے تھے، بہت سارے معاملات میں وہ ہم سے اچھے تھے. منافق مدینے میں پائے جاتے تھے، مکے میں کوئی نہیں تھا. مکے میں جو بھی آیا اس نے سر کٹایا، سچ بولا. ابو جہل نے سچ بول کے سر کٹایا، جو اس کے اندر نہیں تھا اس نے کہہ دی میں نہیں مان سکتا. حضور نے کیوں دعا کی تھی اس کے لیے؟ اس لیے کہ وہ اور عمر فاروق ایک ہی کیلیبر کے لوگ تھے کہ جو کہنا ہے پھر اس کے سر کٹا دینا. تو اس نے کہا کہ اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ عرب کی عورتیں یہ طعنہ دیں گی کہ ابو سفیان جھوٹ بھی بولتا ہے، تو میں کوشش کرتا کہ کہیں جھوٹ بول کے محمد کی ذات کو داغدار کروں. اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلتا جا رہا تھا کہ وہ بھی محمد کا غلام ہوتا جا رہا ہے. اس لیے جب اس نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کے پاؤں چومتا، اور میں یہ بات قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت جس جگہ میرے قدم موجود ہے وہاں ان کا دین پہنچے گا. یہ مسلمان ہی ہونے والی بات تھی. دروازے بند کیے ہوتے سارے پادری اس نے اکٹھے کیے، تو اس نے کہا کہ اگر اجتماعی طور پر آپ لوگ مسلمان ہو جاؤ، اس کی مرضی ہے تو یہ بھی مسلمان ہو جائے، میری بادشاہی بھی چلتی رہے ساتھ. امتحان تھا ایک اس کا. تو انہوں نے پھر وہ دروازوں کی طرف دوڑے اور جھنجھوڑے دروازے باہر نکلنے کے لیے. تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ، میں مذاق کر رہا تھا، تمہارا ایمان چیک کر رہا تھا. لیکن جھوٹ کو وہ اتنا برا سمجھتے تھے. آپ دیکھیں جب ابو طالب کی بات کر رہا ہوں، حضور نے رشتہ مانگا ان سے ام ہانی کا، پرپوز کیا آپ نے، چچا کی بیٹی تھی. تو انہوں نے منع کر دیا، انکار کر دیا نہیں. لیکن انکار بھی طریقے سے ہوتا ہے نا کہ مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے، فلاں مسئلہ ہے، میں زبان دے بیٹھا ہوں، میں کسی کا مقروض ہوں، میں کسی فلاں، کوئی طریقہ ہوتا ہے. انداز کیا اپنایا کہ بیٹا رشتہ داریاں سرداروں کے درمیان ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو دیکھ، بس ایمان نصیب نہیں ہوا. میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ وہ دن تھا جب کاٹ دیا گیا ابو طالب کا نام ایمان لانے والوں سے. وہ جو انہوں نے محنت کی، خدمت کی، وہ ٹرائبل ایگو تھی ان کی، ٹرائبل ذمہ داری تھی. انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے انہوں نے لڑنے بھیجا ہے طالب کو بدر میں، اور بدر میں مارا گیا طالب. ابو طالب ان کی کنیت تھی نا بڑے بیٹے کے نام پہ. اس کو اور دوسرے بیٹے کو عقیل کو لڑنے بھیجے. عقیل قیدی ہو گئے تھے. آپ پڑھتے ہیں نا کہ حضور نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ اپنا فدیہ بھی دو اور بھتیجے کا عقیل کا بھی دو. یہ بات پھر حضور رو پڑے. اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. یہ موڈ آف ہونے کی نشانی ہے اللہ پاک. یعنی اللہ، اس کا مطلب اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ کوئی وجہ ہوگی نا. اللہ کیوں نہیں چاہتا؟ کوئی غلطی ہوگی. وہ برطانیہ میں غالباً چینل 4 پہ کوئی ڈاکومنٹری کسی نے دکھائی اسی بارے میں، تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے ام ہانی کو پروپوز کیا، اور ان کی پہلی محبت جو تھی وہ بڑی بے دردی اور انسلٹیو جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ رد کر دی گئی. میرا دوست ہوتا ہے وہاں پہ، اس نے مجھے فون کیا کہ قاری صاحب اس طرح سنا، تو یہ کیا یہ بات سچ ہے؟ میں تو پہلی دفعہ سن رہا ہوں، ہم لوگ تو پہلی دفعہ یہ سنا ہے، تو میں اس چینل کے خلاف ہم لوگ یہاں کوئی کیس نہ کریں. میں نے کہا کیس کرنے کی ضرورت نہیں، بات سچی ہے. آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ یہ ہوا حضور کا. اور ہمارا قوال معراج بھی حضور کو ام ہانی کے گھر سے کرواتا ہے. آپ اندازہ کریں ام ہانی کا جو شوق، یعنی حضور کو انکار کر کے ابو طالب نے اپنی بیٹی حضور کے جانی دشمن کو دی، جو آخر تک مسلمان نہیں ہوا، فتح مکہ پہ بھاگ کے شام چلا گیا اور عیسائی ہو کے مر گیا، لیکن اس نے اسلام قبول. اتنا جانی دشمن، اس کے گھر حضور رات کو کر کیا رہے تھے؟ جانی دشمن کے گھر پرائی عورت کے پاس کیا کر رہے تھے؟ ام ہانی کے پاس. چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، حضرت خدیجہ فوت ہوئی تھی تو معراج شریف ہوئی تھی نا. یہ چھوٹی چھوٹی رقیہ اور یہ فاطمہ چھوڑ کے حضور ام ہانی کے گھر رات کو کیا کر رہے تھے؟ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر حضور. ام ہانی کے گھر پکھے لگے ہوئے تھے. کیا تھا؟
کیوں غیر عورت کے گھر سے نکالتے ہو حضور کا تم معراج کا؟ قرآن کہہ رہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے جبرائیل آئے ام ہانی کے گھر کی چھت پھاڑی، اب وہاں سے اغوا کیا حضور. یعنی ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ قوال کی قوالی بھی ضائع نہ جائے. یا نبی نبی یا نبی نبی. آئے جبرائیل، انہوں نے چھت پھاڑی، حضور کو اٹھایا، پھر حرم میں لے گئے، پھر وہاں سے سفر شروع ہوا. اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ تھے ہی وہاں، تہجد پڑھ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ پاک نے یہ طے کر دیا کہ جس نے نبی کا احترام کیا اس کو اللہ پاک نے ایمان دے دیا، کچھ بھی تو. اور جس نے نبی کی انسلٹ کی، اللہ پاک تو غنی ہے نا، ہمارے ایمانوں سے کیا؟ اللہ پاک نے کوئی ووٹ لینے؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ مسلمان ہو کے بڑا ہی احسان کر رہا ہے اللہ پاک پر، تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہم سے غنی، ہماری عبادات سے غنی، ہمارے وجود سے غنی، اسے کوئی ضرورت نہیں ہماری. وہ الصمد ہے، بے نیاز ہے ہر چیز سے. وہ تو ہم سے پیار کرتا ہے، بس بدلے میں پیار چاہتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے. جب کوئی محبت ان کے رستے میں آ جاتی ہے تو وہ بلڈوز کر دیتے اس کو. محبتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ڈھیر ساری، کام چلاتا ہے بندہ ان سے، لیکن جب وہ محبت اللہ کی محبت کے سامنے آ جاتی ہے تو مومن ہے اگر تو بلڈوز کر دیتے. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضا اپنے ماموں کو شہید کیا غزوہ بدر. عجیب لڑائی تھی غزوہ بدر کی بھی، اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے، حضور فرماتے ہیں کہ ایسی لڑائی انسانی تاریخ نے دیکھی نہیں. قبائلی جنگیں ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہیں کہ لوگ بھائی اگرچہ قاتل بھی ہو، اس قاتل بھائی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑتے اور مارے جاتے ہیں کہ میرا بھائی ہے بھائی. یہ عجیب لڑائی تھی. ایک بھائی ادھر ہے اور اپنے بھائی سے لڑ رہا ہے. بیٹا ادھر ہے، باپ سے. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ نے اپنا باپ قتل کیا ہے اس قبائلی زندگی کے اندر. کس چیز نے تلوار اٹھا دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عبد الرحمن کے پیچھے دوڑے. جوان آدمی تھا، بھاگ گیا، آگے پیچھے ہو گئے، اسکپ کر گئے. جب یہ مسلمان ہو گئے تو کہنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آپ میرے آگے چڑھ گئے تھے، آپ آ گئے تھے میرے آگے، لیکن میرا دل نہیں کیا تلوار اٹھانے پہ، میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تو میرے سامنے آ جاتا نا تو میں کبھی بھی تمہیں نہ چھوڑتا. یہ فرق ہے میرے اور تیرے درمیان، اس لیے کہ میں جس دین پر تھا اس میں محبت سامنے نہیں آتی. اللہ پاک نے جھڑک نہیں دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ کافر سے محبت کیسے ہوگی جب میں نے آپ کو بتا دیا یہ کافر ہے. انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں والی بات مت کریں، آپ انواقفوں والی بات مت کریں، آپ میرے رسول ہیں، آپ کو سب کچھ پتا ہے. تو اللہ پاک نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. وہ لوگ جو نبی کے سامنے اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں. نبی کی بات سے مراد یہ ہے کہ جب نبی کی حدیث بیان کی جائے تو آپ اپنی ساری رائے اٹھا کے جیب میں رکھ لیں. حدیث کے مقابلے میں حدیث ہی آ سکتی، حدیث کے مقابلے میں حدیث ہی کوٹ کی جا سکتی، نبی کے عمل کے مقابلے میں نبی کا عمل ہی پیش کیا جا سکتا، اپنی حکمتیں نہیں لڑائی جا سکتی. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو پھر جب یہ نبی سے بھی یہ ہدایت نہیں لے رہے براہ راست، ہم تو بہت دور ہو گئے نا، 14 صدیاں گزر گئی، درمیان میں ڈھیر سارے مولوی آ گئے. کہا کہ براہ راست نبی سے بھی اگر یہ نہیں لے رہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قیامت چاہتے ہیں آپ. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً، کہ وہ اچانک آ جائے. اس لیے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ وہ اچانک آئے گی، وہ گھڑی اچانک آئے گی. لا تأتیکم الا بغتہ، اللہ نے کسی رسول کو بھی نہیں بتایا، وہ نہیں آئے گی مگر اچانک ہی آ پکڑے گی تمہیں. فقد جاء اشراطها، تو اس کی نشانیاں تو آ گئی، یعنی قیامت کی بات جو ہے وہ تو نشانیاں تو آ گئی نا قیامت کی. وہ تو جب بھی سورج غروب ہونے لگتا ہے آپ کو پتہ چل جاتا کہ بھئی اب سورج غروب ہونے جا رہے ہیں، تو یہ نشانی ہوتی، بادلہ نشانیاں آتی ہیں اس کی. تو قیامت کی نشانیاں بھی آ گئیں. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ آ جائے گی تو ان کا یاد اس وقت کیا کام کرے گی. مسئلہ تو یہ ہے
اس دن تو بندے کہیں گے نا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے اب تو کہتے ہیں نا زندگی ہے ہی کوئی نہیں، بس یہی بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بس یہی زندگی۔ اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ ہو زندگی تو یہ پڑی ہے، وہ کہاں زندگی تھی جو دنیا کی ہے، وہ تو وہاں ایک صبح و شام نظر آئے گی نا، وہ تو زندگی لگے گی نہیں۔ زندگی تو وہ ہے، وہ جو ساغر صاحب نے کہا نا کہ عدم کے مسافروں ہوشیار، تم تو سمجھتے ہو نا عدم ہو جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، ہمیں ڈر اسی لیے مرنے سے لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، ہم کنورٹ ہو جائیں گے، AVI سے FLV میں چلے جائیں گے، کنورٹ ہو جائیں گے ہم، لیکن ہم ہوں گے، ہمارا شعور ہوگا، ہمارے پچھتاوے ہوں گے، ہم ہوں گے۔ تو کہا کہ تم مٹو گے نہیں، عدم کے مسافروں ہوشیار، راہ میں زندگی کھڑی ہوگی۔ کہاں؟ وہ جو ہم اٹھیں گے تو ہمیں زندگی کہاں ملے گی؟ قبر سے ہی ملے گی نا۔ ہم قبر میں کیوں اترے ہیں؟ اس چھوٹی زندگی سے جان چھڑا کے اس کے ذریعے ہم وہاں گئے، ہم بڑی زندگی وہاں سے اٹھا کے نکلیں گے، یا جنت والی یا جہنم والی، دونوں میں سے کوئی ایک اینڈ ہوگا۔ پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اچھا، اسی طرح جب وہ آئیں گے فرشتے اور وہ شروع کریں گے اپنا پروسیس، جب آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہاں جب یہ سیپی نائی آیا کرتے تھے دیہات میں، تو ان کے پاس ایک اپنی وہ پوری کٹ ہوتی تھی، وہ آ کے ایسے کھولتے تھے، اس میں 2-4 استرے، کینچیاں، کنگے لگے ہوئے ہوتے تھے ایسے۔ تو جب یہ فرشتے آتے ہیں تو یہ آ کے کٹ سامنے رکھتے، مریض کو پتہ چل جاتا کہ اب کیا ہونا ہے، گرز بھی لگا ہوا ہے اس میں، وہ بھی لگا ہوا ہے، ڈرل بھی لگی ہوئی ہے، وہ جو بھی کرنا ہے اس کے ساتھ وہ اس کو سب نظر آ رہا ہوتا۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعون، اللہ مجھے پلٹا دے، مجھے واپس جانے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک کام کر آؤں، فی ما ترکت، جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، یعنی جو بینک بیلنس چھوڑ آیا ہوں میں، اتنی چیزیں چھوڑ آیا ہوں، تو مجھے واپس جانے دے، میں نے ایک چیک سائن کرنا ہے، میں نے مسجد بنانی ہے مندرہ میں، مسجد کوئی نہیں ہے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اچھا، سورہ منافقون میں دیکھیں، اے ایمان والو جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کر لو اس وقت سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، فیقول ربی، اور وہ کہے کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اے اللہ مجھے تھوڑی سی، اجل قریب لولا اخرتنی، اے اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے، تاخیر کیوں نہیں کرواتا، پاس پہ لگا دے ان فرشتوں کو، میں نے بس ایک چیک سائن کرنا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، اکم من الصالحین، اور نیکوں میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کی وقت آ جاتا ہے، اجل آ جاتی ہے، تو اللہ پھر اسے مؤخر نہیں کرتا، بے شک مال سارے پیسے دے دو تم، اگر پیسوں سے مؤخر ہونے لگے تو یہ پیسوں والے مرے ہی نہ، بادشاہ لوگ مرے ہی نہ، غریب ہی سارے مرتے رہیں، دنیا امیروں سے بری ہو، لیکن جو وقت آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس میں پھر بارگیننگ نہیں کرتا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو پتہ ہے تم کیا کرو گے، یعنی ابھی واپس جانے دوں نا تو صبح اٹھ کے کہو گے بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے بھائی، چلو مولوی صاحب سے تعبیر یہ نہیں مانو گے کہ واقعی میں مرنے لگا تھا، ہم خوابوں میں کتنی دفعہ مرتے ہیں، اٹھ کے صبح پھر کہتے ہیں کہ یار آدھا خواب یاد ہے، آدھا خواب یاد بھی نہیں، ہم نے یہی کرنا تھا۔ تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ وقت آئے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، نیور نیور، کلا، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ وہ جملہ ہے جو وہ ہمیشہ اب کہتا ہی رہے گا، جب ہر مرلے سے فرشتے آگے لے کے جائیں گے نا، فرمایا انہا کلمۃ، یہ وہ سینٹینس ہے، یہ وہ کلمہ ہے، ہوا قائلها، اب یہ کہتا ہی رہے گا مجھے واپس جانا، لیکن کسی نے سننا نہیں۔ اس وقت سے پہلے تمہارے پاس ڈھیر سارا وقت، ایک لمحہ تمہارا سارے گناہ معاف کروا سکتا ہے، بالکل سلیٹ صاف کروا، ایک لمحہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی مرنے کی دعا نہ کرے، تمہیں کیا پتہ کہ تم گھبرا کے مرنے کی دعا کر رہے ہو، ایک لمحہ تمہیں چاہیے
اور اس میں تم توبہ کر لو تمہارا سب کچھ صاف ہو جائے، وہ ایک لمحہ کیوں اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے ہو؟ اس لیے خودکشی کو حرام کیا گیا۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر جس وقت وہ آ جائے گا وقت تو پھر ان کی یاد آئی بھی تو کیا یاد؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، نبی سے کہا جائے اچھی طرح جان لو، سب سے پہلے اللہ پاک کلمہ پڑھتا ہے اپنا، نبی اللہ سے کلمہ لیتا ہے پھر امت کو بتاتا ہے اللہ کے بیہاف پر کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت اللہ کہتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، فرمایا شاہد اللہ نے بھی شہادت دی ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے اور علم والوں نے بھی دی ہے۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ کی وحدت کی گواہی دیتا ہے، اگر وہ اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتا انگوٹھا لگاتا ہے اللہ کے کاغذوں میں وہ عالم، جس نے اللہ کو پا لیا اس سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا؟ اور کوئی بے شک پی ایچ ڈی کر لے اور نوبل انعام لے لے لیکن وہ اللہ تک نہیں پہنچا، دہریہ ہے، تو وہ جاہل ہے اللہ کے نزدیک، وہ قوم یجہلون میں سے، اللہ کے کاغذوں میں وہ جاہل۔ فَاعْلَمْ، موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پاک کی پہلی ملاقات ہوئی، پہلا تعارف ہوا ڈائریکٹ، تو طور پہ تو کیا کہا؟ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ اچھا میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، پہلی بار آپ کو بتانے لگا ہوں میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ میں لیفٹسٹ ہوں، میں دایاں ہاتھ ہے میرا، اس لیے حرکت میں بعض دفعہ وہ میں یہ ہاتھ شہادت کے لیے اٹھ جاتا ہے، لیکن الحمدللہ کھانا وانا میں دائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں، لیکن یہ میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں، آج پہلی بار ڈسکلوز کر رہا ہوں کہ میں لیفٹسٹ ہوں۔ اس لیے ابھی حرکت اس میں اگر آ جاتی ہے اور وہ آسمان کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ مائنڈ نہ کیجیے گا، یار یہ کیسا عالم ہے، یہ نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ سے کرتے، وہ ہو جاتا ہے ایسے اس کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نے خود کلمہ پڑھ کے موسیٰ کو کلمہ دیا، جا بنی اسرائیل کو جا کے پڑھا۔ بنی اسرائیل پہلے بھی مسلمان تھے لیکن براہ راست مسلمان نہیں تھے، باپ دادے والے مسلمان تھے۔ اللہ کے یہاں تبلیغ کا جو پوائنٹ ہے، جو ڈیوٹی ہے، وہ باپ دادا کے دین کی بنیاد پر نہیں چلتی، اگرچہ وہ صحیح بھی ہو، اس کا ریفرنس کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ کلمہ پڑھ کے نبی کو بتاتا اور نبی پھر اس کلمے کو آگے چلاتا۔ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ، بھائی وہ اللہ ہی تھا نا جسے موسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے جا، جب قتل ہو گیا تو کیا کہا؟ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، انہوں نے کہا کہ اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا اپنی جان پر، تو مجھے معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر جب وہ مدین کی طرف نکلے تو انہوں نے کیا کہا؟ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب مجھے سیدھی راہ پر دکھائے گا۔ جب لڑکیوں کو پانی پلایا، لڑکیوں کے جانوروں کو، تو کیا دعا کی؟ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار تو جتنی تھوڑی بھی تھوڑی بھیج دے رحمت، تو میں فقیر ہوں اس وقت، میں یہ نہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، میرے نہ کوئی جیب میں ہے نہ کچھ ہے، میں تو ایسے گلی سے بھاگ کے نکلے تھے، کوئی گھر سے پلاننگ کر کے تو نہیں، پیسے لے کر تو نہیں آئے، چیک بک اس زمانے میں تھی نہیں، کارڈ بھی کوئی نہیں تھے آپ کے، یہ کریڈٹ کارڈ بھی۔ کیا کہا؟ رب کو نہیں جانتے تھے، وہ رب کو جانتے تھے، اسے دعائیں مانگتے تھے، سارا کچھ، لیکن وہ باپ دادے سے آ رہا تھا۔ نبی باپ دادا والے نہیں کرتا جب تک ڈائریکٹ اللہ کا رابطہ نہ ہو نبی سے۔ یہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ہمیں تبلیغ کا حق حاصل ہے، اس لیے ہم کسی اور کو نہیں کرنے دیتے، ہم کرتے اس لیے کہ ہمارے پاس ریفرنس موجود ہے۔ فاتو بالتورات، لے آئیں تورات، وہ ان کے پاس اوریجنل اگر کسی کے پاس، یہ ہے تبلیغ کی بنیاد، یہ ہے تبلیغ کا رائٹ کہ اللہ کی بات ہم براہ راست پہنچا رہے ہیں۔ جو اس کو کھو دیتا ہے وہ حق تبلیغ کھو دیتا، وہ پھر سنی سنائی بات ہی بتاتا ہے۔
تو وہاں فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میری ہی بندگی کرنی اور جب میری یاد آئے نماز پڑھنی۔ نماز ایسی چیز ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، گھر بناؤ اور گھروں کو قبلے کے رخ پر بناؤ اور نماز قائم کرو۔ ان حالات میں بھی بنی اسرائیل کو سب سے پہلا حکم نماز کا، یہ نماز اللہ سے ملاقات ہے، آ کے رپورٹ پیش کرنا ہے، اللہ گناہ ہو گیا، فلاں غلطی ہو گیا، فلاں ہو گیا، مجھے معاف کر دے، پھر کمانڈ لے کر جانا ہے، بیٹری چارج کروا کے جانی ہے۔ تو سب سے پہلا اس لیے قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہاں فرمایا فعلم، جان لیجیے آپ، فعلم اعلم، یہ بات اچھی طرح علم میں کر لیجیے، انہ یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، واستغفر لذنبک، اور آپ بخشش مانگیں اپنے گناہ کی، وللمؤمنین، اور مومنوں کے لیے، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کے لیے۔ اب یہاں مسئلہ پیدا ہوگا کہ یار حضور بھی گناہ کرتے ہیں؟ حضور فرماتے میں 70 بار سے زیادہ کرتا ہوں روز توبہ، استغفار کو لازم پکڑو، لوگوں استغفار کو لازم پکڑو، میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ اچھا استغفار کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال اٹھا۔ ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس امت کے وکیل ہیں، ہمارے بوجھ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے حضور دعائیں کر کر کے، سجدے کر کر کے، کچھ عرفات میں منوایا، کچھ جناب علی مزدلفہ میں منوایا، کچھ مشعر الحرام میں منوایا، کچھ جا کے پھر مینا میں منوایا، یہ بوجھ ہلکے کرنے کے لیے۔ تو وکیل جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اپنا کیس پیش کرو، تو قتل وکیل نے تو نہیں کیا تھا نا، قتل تو میں نے کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن مطلب یہ کہ جرم تو میرا ہے نا، کیس میرا ہے، لیکن اس کو کیا کہتا ہے؟ کہتا اپنا کیس پیش کرو، تمہارا کیس کمزور ہے، وکیل کو کہہ رہا ہے نا، اس لیے اس نے میرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے نا عدالت میں۔ تو نبی جو ہے، ہر نبی کو بلایا جائے گا، اور جیسے ریڈر ہوتا ہے نا اللہ جج کے ساتھ، ہر امت کا نبی اللہ کے ساتھ کھڑا ہوگا، وہ فائلیں پیش کر رہا ہوگا، ہاں بھائی فلاں ابن فلاں، اب اس کی باری ہے، اکیلا بندہ، کوئی جلدی نہیں کہ گروپوں میں پاکستانی پہلے بھگتاؤ جی، پھر فلاں بھگتاؤ جی، ان کو جلدی ہے جی، بدو اسی میں رہتے تھے، گرمی نہیں برداشت کرتے، پہلے فارغ کرو جی، بعد میں ان کو بلائیں گے مزدوروں کو، پہلے جی انجینئر ختم کر لو۔ ایک ایک بندہ جس طرح آیا، ایک ایک بندے کا حساب ہوگا، فردن فائل پیش کی جائے گی، بندے کا کیس ہوگا۔ اس کے بعد نبی اگر شفاعت کرنا چاہیں گے، اجازت ہوگی تو انہیں بتایا جائے گا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ، جیسے وکیل کو کہتا ہے نا، جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے آفیشل گورنمنٹ کا، پبلک پروسیکیوٹر، اس کو کہتی ہے عدالت کے آپ اپنی سٹیٹمنٹ دیں، آپ کیس تو یہ ہو گیا نا، اب آپ اپنی کلوزنگ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیں، پھر وہ کہتا ہے کہ اس کو یہ بھی تھوڑا سا دے دیں، آپ مہربانی کریں، اس طرح سے یہ کر، تو وہ ہر کیس میں نہیں ہوگا، جو بندہ ڈیزرو کرے گا اللہ پاک طے کرے گا، الا لمن اذن لہ، اللہ یہ کہے گا کہ آپ اگر چاہیں تو اس میں آپ کو اضافی سٹیٹمنٹ دے سکتے رسول کو، یہ اعلان ہے کہ آپ اس کی شفاعت کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب کرے۔ یہ انشاءاللہ موضوع چلے گا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔